ناظرین، یہ کہانی ہے 1500 سال پرانی عمارت کی، اس عمارت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی نقش نگاری کے ساتھ ساتھ لفظ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطاطی بھی موجود ہے۔ استنبول کی یہ تاریخی عمارت آیا صوفیہ بڑی طاقتوں، تہذیبوں اور مذاہب کے تصادم کی داستان سناتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عمارت کا اصل وارث کون ہے؟ کیا یہ ایک گرجا گھر ہے جسے زبردستی مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یا واقعی ایک مسجد کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جا رہا ہے؟ آیا صوفیہ کی مکمل تاریخ اور ان تمام سوالات کے جواب ہم آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر پر بحث جاری ہے، اسی دور میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر کے نہ صرف ترکی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ترکی کے صدر کی طرف سے یہ صدارتی حکم نامہ ترکی کی ایک عدالت کونسل آف اسٹیٹ کے اس فیصلے کے بعد جاری کیا گیا جس میں آیا صوفیہ کی عمارت کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے، اور یونیسکو نے ترکی سے کہا بھی تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردوان تو ہمیشہ سے اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے الیکشن کے مینیفیسٹو میں بھی اس عمارت کو میوزیم سے ہٹا کر دوبارہ مسجد بنانے کا عزم شامل تھا۔ یہ عمارت اس قدر متنازع کیوں ہے؟ آپ کو اس کی اصل تاریخ بتاتے ہیں۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیتھ ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم سن 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت بھی تھا، اور فن تعمیر کے ماہرین بحیرہ روم کے پار سے اس عمارت کی تعمیر کے لیے ایشیا لائے گئے تھے۔ 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ اہم ترین بازنطینی تقریبات جیسے کہ تاج پوشی اس عمارت میں ہونے لگیں۔ تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈاکس چرچ کا گھر رہی۔ اسی درمیان 13ویں صدی میں یہ کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی، جب یورپی حملہ آوروں نے قسطنطنیہ کا کنٹرول سنبھال کر چوتھی صلیبی جنگ میں شہر میں لوٹ مار کی۔ تاہم 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا، شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے آرتھوڈاکس نشانیاں مٹا دیں اور عمارت کے 7 مینار کھڑے کر دیے۔ 1616 میں استنبول کی معروف بلو ماسک نیلی مسجد کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتیں پروان چڑھیں اور اس سلطنت کی راکھ میں سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے عمارت کو ایک میوزیم بنانے کا حکم دیا اور 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ تب سے اب تک
یہ ترکی کی اہم ترین سیاحتی عمارتوں میں سے ایک ہے اور اس وقت سے اسے سیکولرزم کی ایک نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے کھلی ہے۔ اس وقت یہ عمارت اقوام متحدہ کے ورلڈ ہیریٹیج فہرست میں بھی شامل ہے، لیکن ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے جمعے کو اپنے فیصلے میں لکھا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تصفیے کی دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مختص کیا گیا، لہذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ 1934 کی کابینہ کا فیصلہ جس میں اس عمارت کی مسجد کے کردار کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ مشہور پاکستانی مصنف اور سفرنامہ نگار مستنصر حسین تارڑ نے بھی اپنے سفرنامے اندلس میں اجنبی میں اس عمارت کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی ہے۔ اس فیصلے پر جہاں دنیا بھر کے مسلمان بہت خوش ہیں، وہیں بہت سے ملک اور تنظیمیں اس فیصلے پر تنقید بھی کر رہی ہیں۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے ترکی کی عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی۔ ترکی کے نوبل انعام یافتہ مصنف اورہان پامک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج لاکھوں سیکولر ترکی کے اس فیصلے پر رو رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ ترکی کی حزب مخالف میں موجود سیکولر سیاسی قوتوں نے بھی اس اقدام کی مخالفت کی ہے۔ اس تجویز پر بین الاقوامی سطح پر بھی تنقید کی گئی اور دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ یونان نے بھی اس اقدام کے خلاف بات کی تھی، جہاں لاکھوں آرتھوڈاکس مسیحی رہتے ہیں۔ یونان نے وزیر برائے ثقافت نے ترکی پر الزام لگایا تھا کہ وہ قوم پرستی اور مذہبی جذبات کو جنونی حد تک بڑھاوا دے رہا ہے، اور ان کا اصرار تھا کہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو تنظیم کی اپنی کمیٹی کی منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر یونیسکو کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ارنیسٹو رامیرز نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یونیسکو نے ترکی کو اس سلسلے میں خط لکھا ہے، تاہم ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ البتہ ترکی نے ان دعووں کی نفی کی ہے کہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے آیا صوفیہ دوسرے مذاہب کے لیے بند ہو جائے گی۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا، آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر اردوان نے اس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ ترکی میں قدامت پسند مسلمان کئی برسوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس عمارت کو ایک مسجد بنایا جائے۔ اس عمارت کی 1500 سالہ تاریخ کی وجہ سے ترکی کے اندر اور باہر کئی لوگوں کے لیے مذہبی، روحانی اور سیاسی عقیدت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کا مطالبہ رہا ہے کہ اسے واپس ایک مسجد بنایا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے مظاہرے بھی کیے، تاہم ترکی کا 1934 کا ایک قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن ترک صدر اردوان نے ہمیشہ اس مطالبے کی تائید کی تھی۔ انہوں نے اسے ایک میوزیم بنائے جانے کو ایک غلطی قرار دیا تھا اور صدر بننے کے بعد اپنے مشیران کو کہا تھا کہ وہ اس عمارت کو واپس مسجد بنانے کے طریقے نکالیں، اور یہ ان کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس عمارت میں ایک مرتبہ پھر حی علی الصلاۃ کی آوازیں گونج چکی ہیں۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اقتدار میں آنے کے بعد یہ عہد کیا تھا کہ ترکی کو ایک ماڈل ملک بنایا جائے گا۔ اس ماڈل ملک بنانے کے لیے انہوں نے بڑی تگودو کی۔ وہ دائیں بازو کی جماعت کے کارکن ہیں اور ان کی جماعت کا یہ عزم ہے کہ ترکی کو پھر سے ایک اسلامی سلطنت بنایا جائے۔
2023 میں ترکی پر لگنے والی پابندیاں اٹھنے والی ہیں۔ اسی وجہ سے درلس ایرترل اور کرلس عثمان جیسے ڈرامے آنا اور یہی آیا صوفیہ میوزیم کا مسجد میں تبدیل ہو جانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ترکی پھر سے اسلام کو لیڈ کرنے والا ملک بن رہا ہے۔ طیب اردوان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مغربی طاقتوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری گزشتہ ویڈیوز دیکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔